اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے طہارت کے بارے میں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ طہارت کے 4 مرتبے ہیں۔ پہلا ظاہری طہارت ہے، یعنی نجاست، فضلات اور حدث سے پاک ہونا، یعنی ظاہری طور پر گندگی سے پاک ہونا۔ دوسرا ہے اعضاء کو گناہوں سے پاک صاف رکھنا۔ تیسرا درجہ ہے دل کو اخلاق ذمیمہ اور ناپسندیدہ اور ذلیل چیزوں سے پاک رکھنا۔ اور چوتھا ہے اپنے باطن کو اللہ کے سوا ہر چیز سے پاک کر دینا، اور یہی سب سے بڑا مقصد ہے۔ جس کی بصیرت طاقتور ہوگی وہ اس مطلوب تک پرواز کر لے گا، لیکن جس کی بصیرت اندھی ہوگی وہ طہارت کے مراتب میں سے صرف پہلا مرتبہ ہی جان سکے گا۔ تم اسے دیکھو گے کہ وہ اپنی عمر عزیز کا بیشتر حصہ استنجا میں زور لگانے اور کپڑے دھونے میں ضائع کر دے گا۔ وسوسوں اور قلت علم کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ طہارت مطلوبہ صرف یہی ہے۔ وہ متقدمین کی عادات سے جاہل ہے کہ وہ دل کو پاک کرنے میں اپنی ساری زندگی ختم کر دیتے تھے اور ظاہر کے معاملے میں سہل انگاری سے کام لیتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے ایک عیسائی عورت کے مٹکے سے وضو کیا۔ وہ میل کچیل کی وجہ سے بسا اوقات ہاتھ بھی صاف نہ کرتے، زمین پر نماز پڑھتے، ننگے پاؤں چلتے اور استنجا میں صرف ڈھیلوں کا استعمال کرنے پر اکتفا کر لیتے۔ لیکن اب ان لوگوں تک معاملہ آن پہنچا ہے جو حماقت کو نظافت کہتے ہیں۔ تم دیکھو گے کہ ان کا زیادہ وقت ظاہری ٹیپ ٹاپ میں گزرتا ہے جبکہ ان کا باطن خراب ہے۔ اس میں تکبر، غرور، جہالت، ریا اور نفاق وغیرہ کی گندگیاں بھری ہوئی ہیں۔ اگر وہ کسی کو دیکھیں کہ صرف ڈھیلوں کے استعمال پر اکتفا کرتا ہے اور زمین پر ننگے پاؤں چلتا ہے، یا ننگی زمین پر نماز پڑھتا ہے، یا کسی بڑھیا کے برتن سے وضو کرتا ہے، تو اس پر سخت اعتراض کریں، اسے گندا کا لقب دیں اور ساتھ کھانے سے انکار کر دیں۔ دیکھو ان لوگوں نے سادگی کو، جو کہ ایمان کا حصہ ہے، کس طرح گندگی اور احمقانہ فعل کو نظافت بنا دیا، اور اس طرح برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی میں بدل ڈالا۔ جو آدمی اس طہارت سے نظافت کا ارادہ کرے اور پانی بہانے میں اسراف نہ کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ زیادہ پانی استعمال نہ کرنا دین کا منشا ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں۔ نجاستوں اور پلیدیوں کی پہچان کے لیے فقہی کتابوں کی طرف رجوع کرو کہ اس کتاب کا مقصود آداب ہے، یعنی یہ جو ابھی ہم بک پڑھ رہے ہیں اس میں تو آداب بتائے جا رہے ہیں، ورنہ پاکی اور پلیدی کے متعلق تو فقہی کتاب دیکھی جائے گی۔ فضلات کا دور کرنا 2 طرح پر ہے، یعنی گندگی دور کرنا 2 طریقے سے ہے۔ ایک تو میل کچیل ہے جس کو زائل کیا جائے، جیسے کہ سر میں میل ہو جائے تو اسے غسل اور کنگھی کر کے صاف کیا جائے اور تیل لگائے کہ بالوں کی پریشانی ختم ہو۔ اسی طرح کان اور ناک میں جو میل جمع ہو جائے اس کا دور کرنا مستحب ہے۔ مسواک اور کلی کرنا بھی مستحب ہے کہ دانت اور زبان میل کچیل سے پاک ہو۔ اسی طرح ہاتھوں کے پوروں کا میل ہے، اور پھر تمام بدن کا میل جو راستے کے غبار اور جسم کے پسینے سے جمع ہو جاتا ہے اور اس کو غسل زائل کرتا ہے۔ حمام میں غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ وہاں میل کچیل اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت حمام جایا کرتی تھی، لیکن جو وہاں جائے اس پر لازم ہے کہ ستر پوشی کا خیال رکھے۔ جو شخص حمام میں داخل ہو اس پر لازم ہے کہ اس کی حرارت سے آتش دوزخ کی حرارت یاد کرے، کیونکہ مومن کی فکر دنیا کے ہر معاملے میں آخرت کی طرف چلی جاتی ہے۔ ہر برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اگر ایک آباد گھر میں بزاز اور بڑھئی اور مامار اور جولاہا داخل ہوں تو بزاز فرش کو دیکھے گا اور اس کی قیمت کا اندازہ کرے گا، جولاہا کپڑے کی بنائی دیکھے گا، بڑھئی مکان کی چھت پر غور کرے گا اور معمار دیواروں کو دیکھے گا۔ اسی طرح مومن اگر اندھیرا دیکھے گا تو قبر کا اندھیرا یاد کرے گا، اور اگر کوئی ہیبت ناک آواز سنے گا تو نفخہ صور کو یاد کرے گا۔ نعمتیں دیکھے گا تو اسے جنت کی نعمتیں یاد آئیں گی، اور اگر عذاب دیکھے گا تو آگ کو یاد کرے گا۔